کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک سے ایک بار پھر آپ سب کو السلام علیکم۔ اس وقت کوارنٹین کا ہمارا آج آخری دن ہے، یعنی کہ یہ چوتھی رات لگ چکی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں تقریباً، یعنی کہ جمعہ لگ چکا ہے، 5واں دن ہے اور ہمارا یہ پیریڈ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ اس ہوٹل میں ہمارا آج آخری دن ہے اور اس کے بعد ہمیں اس ہوٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا جو کہ ہمارے پیکیج میں ٹریول ایجنٹ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو میں شیئر کیا تھا آپ سے کہ مجھے بینڈ مل جائے گا اور اس کے بعد ہم کہیں بھی موو کر سکتے ہیں، تو یہ ہے وہ بینڈ، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کلرز میں ہے، کسی کے پاس یلو ہے، کسی کے پاس گرین ہے، کسی کے پاس بلو کلر میں ہے اور کسی کے پاس یہ والا کلر ہے اور اس میں یہ لاک لگا ہوا ہے، یعنی کہ یہ آپ نے پہن لیا، یہ اتر نہیں سکتا، واٹر پروف ہے، یہ خراب نہیں ہوگا پانی لگنے سے۔ آج دوسرا دن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صحیح حالت میں ہے اور اب یہ پاکستان پہنچنے پر ہی اتر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ توکلنا ایپ کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے شیئر کیا تھا، وہ میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ کون سی ایپ ہے، آئیے دیکھیے۔ توکلنا ایپ ہر زائر کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا لازمی ہے، اس پر جب گرین ٹک لگ جائے گا تو ہی آپ کو پرمٹ ملے گا روضہ مبارک پر جانے کا اور طواف یا دیگر دوسری زیارتیں کرنے کے لیے۔ آپ کے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ بھی توکلنا ایپ پر ہی اپڈیٹ ہوگی۔ تباد ایک اور اپلیکیشن ہے، یہ بھی آپ کو لازمی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، جس سے اگر آپ کے قریب کوئی کووڈ انفیکٹڈ پرسن ہوگا اس کی ڈیٹیل آپ کو اس ایپ کے تھرو پتہ چل جائے گی۔ آج مدینہ منورہ میں بہت ہی خوبصورت موسم تھا، بہت ہی حسین موسم تھا اور ظہر پڑنے کے بعد جب میں باہر نکلی تو دھوپ بہت تیز تھی، گرمی نہیں تھی لیکن دھوپ میں بہت تیزی تھی کہ آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، کہتے ہیں نا آنکھیں چندیا جانا۔ تو بس میں نے ایک لمحے کو سوچا ہی تھا، میں نے کہا اللہ آج کتنی دھوپ ہو رہی ہے، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں دھوپ میں اور چلا بھی نہیں جا رہا اس کی تیزی کی وجہ سے، کہ گرمی نہیں تھی، موسم اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نے شال پہنی ہوئی ہے، یہ میری امی لاسٹ ٹائم اسلام آباد سے لائی تھیں تو یہ پہننے کا موقع نہیں ملا تھا تو میں اپنے ساتھ رکھ کے لے آئی تھی کہ رات میں حرم جاتے ہیں تو وہ ٹھنڈ لگتی ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ تو وہ موسم بہت اچھا تھا اور بس جس سوچنے کی ہی دیر تھی کہ اتنے میں اتنی تیز ہوائیں چلی ہیں، اتنی تیز ہوائیں چلی ہیں کہ مجھے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور ہوا کی وجہ سے وہ جو بھی جتنے بھی لوگ چل رہے تھے وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے ہوا آ رہی تھی تو سب دائیں بائیں ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے اور سب بچ رہے تھے کہ بھائی کوئی گر نہ جائے، اتنی تیز ہوا تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہ ہوا کافی دیر چلتی رہی، موسم ایک دم سے اتنا اچھا ہو گیا، لگا کہ جیسے بارش ہو جائے گی لیکن بارش نہیں ہوئی، مگر موسم بڑا پیارا ہو گیا اور یہ ہر دفعہ کا ہے ماشاءاللہ کہ جب دھوپ زیادہ لگی یا گرمی زیادہ لگی اور دل میں سوچا کہ ہائے موسم اچھا ہوتا تو آرام سے چل لیتے، آرام سے ہوٹل پہنچ جاتے، اور اسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ہوائیں چل جاتی ہیں یا پھر موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کے شہر کی برکتیں ہیں کہ آپ بس دل میں جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس شہر کی فضا میں ایک بات ایسی ہے کہ چاہے گرمی جتنی ہی ہو، وہ گرمی آپ کو ٹھنڈک بن کے ہی لگتی ہے، اور شاید یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ معاملے دل کے ہوتے ہیں، آپ دل سے سوچتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیزیں ویسے ہی لگنے لگتی ہیں۔ مین چیز کوارنٹین میں رہتے ہوئے جو لوگ بہت بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہمارے 4 سے 5 دن برباد ہو رہے ہیں ہوٹل میں بیٹھ کے اور ہم جا نہیں پا رہے، تو ان کے لیے بس اتنی سی بات کہ اس کوارنٹین کے پیکیج کو آپ نے اپنی مرضی سے اوکے کیا ہے، آپ نے اگری کیا ہے، آپ نے پے کیا ہے، جبھی آپ آئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، اگر آپ کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تو آپ نہیں آتے، لیکن چونکہ یہ مملکت کے قانون ہیں، ان قوانین کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ نبی کے شہر کے قانون ہیں، اور اس کی خلاف ورزی اگر آپ نے کی تو آپ ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کہ ہم دنیا میں تو دھوکے بازی کرتے ہی ہیں، ہم عام اپنی زندگی میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اگر ہم وہی دھوکہ رکھیں، وہی جھوٹ بولیں تو پھر ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جگہ، یہ زمین، یہ ہے ہی ادب کی، یہاں کہتے ہیں کہ ہر قدم پر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کی غلطی، کوئی آپ کی بے ادبی آپ کے اس سفر کو رائیگاں جانے دے یا ضائع کر دے آپ کی نیکیوں کو۔ تو جہاں آپ نے اتنا صبر کیا، جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا، جہاں آپ کی تڑپ، آپ کی لگن دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان میں اتنے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود
آپ کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہاں بلا لیا اور آپ کو یہاں مہمان نوازی کا شرف بخشا، تو اس کے بعد تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا انتظار کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور جب اتنے قریب ہم پہنچ ہی گئے ہیں تو تھوڑے سے صبر کے بعد ہم وہاں تک بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ تو اس پیریڈ کو آپ بہت ہی سکون کے ساتھ گزاریے۔ روم میں ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، اے سی روم ہے، صاف ستھرا، اور آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، دروازہ ناک ہوتا ہے، آپ کو تینوں ٹائم کھانا اچھا مل جاتا ہے۔ آپ سکون سے بیٹھیے، آپ روم میں ہی اپنی نمازیں پڑھیں، چاہے تو روزہ رکھ لیں، جو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ آپ کو یہ ایک بڑا اچھا ٹائم مل رہا ہے عبادت کرنے کا، اپنے ساتھ وقت گزارنے کا۔ عام زندگی میں ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے، ہم اپنے لیے ٹائم ذرا سا بھی نہیں نکال پاتے، بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، یا ہم وقت نکال بھی لیں تو ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے اپنے دل کو اس کی جانب لگا کے آرام سے رہیے سکون کے ساتھ، اور جب آپ کا یہ وقت پورا ہو جائے تو پھر آپ آزاد ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پر 2 لاکھ ریال جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ 1 ریال 47 روپے کا ہے، آپ اس کو ملٹی پلائی کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستانی کتنے روپیز بنتے ہیں۔ تو اتنا تو ہم پے بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیوں قانون کے خلاف جائیں؟ اور قانون تو چھوڑیے، بات جب نبی کی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے تو ہماری جان، مال، دل، جان سب کچھ قربان۔ تو پھر وہاں یہ 4 دن یا 5 دن کوئی بہت بڑی یا مہنگی چیز نہیں ہے، آرام سے گزار لیجئے۔ ایک سوال کا یہاں میں جواب دینا چاہوں گی۔ انسٹاگرام پہ مجھے 3 میسیجز آئے، اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو لاسٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اسے دیکھنے کے بعد مجھ سے 3 سے 4 یہ کویسچنس تھے، اور کچھ میری جو قریبی سہیلیاں ہیں یا قریبی لوگ ہیں وہ بھی اکثر یہ بات کہہ جاتے ہیں، اور پوچھ لیتے ہیں لوگ، یا حرم میں ہی کچھ اگر کوئی کسی سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی اپنے ملک کا ہے، کیونکہ یہاں کوئی آپ کا نام نہیں پوچھتا، یہاں پوچھتا ہے آپ پاکستان سے ہیں، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کون سے شہر سے ہیں، یا آپ دنیا میں کس ملک سے آئے ہیں، تو یہاں آپ کی آئیڈینٹی آپ کا ملک یا آپ کا شہر ہے۔ تو ادھر بھی یہ سوال اکثر آ جاتا ہے پوچھنے میں کہ آپ تو یہاں آتی رہتی ہیں تو آپ کو تو کچھ نیا نہیں لگتا ہوگا۔ یقین جانیے، اگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں، آج مجھے یہاں میرے 4 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 5واں دن لگ گیا ہے، اور ایک پورا دن میں حرم میں گزار کے آ چکی ہوں۔ اب تک 5 نمازیں پڑھنے کا موقع الحمدللہ مل چکا ہے، ساری نمازیں ایک ایک بار حرم میں پڑھ لی ہیں، لیکن اب تک بھی یہ سب کچھ خواب لگتا ہے، اور یہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی دن تک یقین نہیں آتا کہ میں یہاں پہنچ چکی ہوں۔ میں جب مسجد نبوی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں اس کے در و دیوار کو، اس کے قالین کو، اس کی چھتوں کو، ایک ایک جگہ کو، ایک ایک دروازے کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہوں جیسے یہ خواب ہے، اور مجھے خود اپنی آنکھیں یقین نہیں دلا رہی ہوتی ہیں کہ میں یہاں فائنلی پہنچ چکی ہوں۔ وہ لوگ جو ایک سے زائد بار یہاں آنے کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ بات بالکل 100% سچ ہے کہ آپ چاہے جتنی بار پلٹ پلٹ کے آئیں، آپ کو ہر بار لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے، اور آپ کو یقین نہیں آتا اپنے آپ پر کہ آپ یہاں فائنلی پہنچ چکے ہیں۔ یعنی وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ لگن، وہ شدت، وہ آنسو جو آپ نے یہاں آنے کے لیے بہائے تھے، وہ قبول ہوئے ہیں، اور آپ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک خواب سے کم نہیں ہوتا۔ یہ خواب اس دن ٹوٹتا ہے جب آپ کا یہاں آخری دن ہوتا ہے، اور ہر نماز آپ آخری مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تب آپ کا دل مچلتا ہے، تب آپ کا دل تڑپتا ہے، اور تب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں، آپ یہاں تھے اور اب آپ جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا، لیکن میں اپنا ضرور جانتی ہوں کہ کعبے پہ اٹھنے والی پہلی نظر اور روضہ مبارک سے پلٹنے والا آخری قدم، ان 2 چیزوں سے مشکل دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، نہ آپ اپنے آپ کو تسلی دے پاتے ہیں۔ یہ 2 قدم بہت مشکل ہوتے ہیں۔ یہ سارے ادب، اس شہر کی محبت، اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے والد کو، جو کہ اب سے کچھ دن پہلے
پچھلے مہینے 15 جنوری کو ہم سے رخصت ہوئے، یہ ان کا مجھ پر احسان ہے کہ اس شہر کی مٹی سے مجھے محبت ہے، یہ ان کا مجھ پر احسان ہے کہ میرے دل میں یہاں کی تڑپ ہے۔ سب کا احسان میرے والد کو جاتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے مجھے اس پورے ٹائم میں، جس میں میں منظر سے غائب رہی، میں نے کوئی ولاگ یا ویڈیو شیئر نہیں کی، ان سب لوگوں کے پیار کا میرے دل میں بہت احترام ہے، جو مجھ سے پوچھتے رہے، جنہوں نے مجھ سے تعزیت کی، جنہوں نے مجھے اپنا پیار دیا، جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ آج اگر میں یہاں موجود ہوں ان مشکل حالات میں، جن میں لوگ چاہنے کے باوجود آنا مشکل سمجھ رہے ہیں، نہیں آنا چاہ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، ریسٹرکشنز جب کم ہو جائیں گی تب ہم یہاں آئیں گے، اور ایسے میں اگر میں یہاں پہنچی ہوں تو صرف میرے والد کی وجہ سے، کہ ان سے جدائی، ان کا دکھ مجھے یہاں لے آیا۔ ہر بچے کی اپنے والدین سے الگ قسم کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کسی بچے کا پیار کیسا ہوتا ہے، کسی بچے کا لگاؤ کیسا ہوتا ہے، اور جب آپ کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس سوائے ان کے لیے دعا کرنے کے اور کچھ نہیں بچتا۔ ہم 5 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، لیکن ہم 5 بہنوں کو ہمارے والد نے بالکل ایسے پرورش دی جیسے کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، اور ہمارے نام بھی بہت مزے مزے کے رکھے، جیسے کہ مجھے وہ شیر خان کہتے تھے، ایک بہن اس کو جان محمد کہتے تھے، تو وہ اسی نام سے اسی طرح ہمیں پکارا کرتے تھے۔ تو ہماری پرورش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھائی، وہ اکیلے ہمارے گھر کے کفیل تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کسی قسم کی کوئی تنگی، کسی پریشانی میں نہیں ڈالا۔ اپنے جانے کے بعد وہ اپنے سارے کام خود کر کے گئے اپنے ہاتھوں سے۔ میں یہاں آئی ہوں، میرے دل میں صرف ایک ہی طلب اور ایک ہی تڑپ ہے کہ یہاں میرا ہر وہ قدم جو نیکی کی طرف اٹھے، ہر وہ دعا جو قبول ہو، ہر سجدہ جو مقبول ہو، ہر نیکی جو اللہ تعالیٰ جسے اپنی راہ میں پسند فرما لے، اس کا سارا اجر میرے والد کو ملے، کیونکہ آپ کے والدین کا جو احسان آپ پر ہے، ان کا حق آپ کچھ بھی کر لیں ادا نہیں کر سکتے، لیکن مجھ پر شاید ان کے احسان کچھ زیادہ ہیں اور اولادوں کے مقابلے میں، اور وہ احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس شہر کی زیارت بہت بار کرائی۔ جب جب میرا دل تڑپا، جب جب میرے دل میں خواہش جاگی اور میں نے کہا کہ پپا مجھے جانا ہے، تو انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، اور چاہے جیسے بھی وسائل تھے یا جو بھی حالات تھے، وہ مجھے ہمیشہ یہاں لے کر آئے۔ ہم عمرے پہ چلتے ہیں، ہم وہاں ریلیکس ہو جائیں گے، تو اس بار تو پپا ہی چلے گئے۔ اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑی تکلیف تو شاید اب لگتا ہے دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس شہر کی گلی گلی میں، حرم کے ہر دروازے پہ میرے والد کی یادیں، جنہیں میں یہاں محسوس کرنے آئی ہوں۔ ہر وہ دروازہ جہاں وہ میرا انتظار کیا کرتے تھے، ہر وہ جگہ جہاں وہ میرے لیے کھانا لے کے کھڑے ہوتے تھے، میں ہر اس جگہ پہ جا کے ان کو دیکھنا، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہاں تک آئی ہوں۔ آج میرے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ وہ تھا، میری بہن نے یہ کچھ یاسین شریف اور کچھ سورہ ملک، سورہ مزمل وغیرہ پرنٹ کروائی ہیں، اور جن پر کہتے ہیں، لکھواتے ہیں نا ہم اپنے پیاروں کے لیے برائی سارے ثواب، تو یہ اس نے کچھ بنوائی تھی، مجھ سے چھوٹی بہن ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تم مجھے دے دو، میں بانٹوں گی۔ اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ کیوں، کہاں، کیسے، کیا بانٹو گی، اس نے مجھے دے دیں۔ اس وقت تک میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں یہاں آنا چاہتی ہوں، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں پر یہ تقسیم کروں گی۔ جب دیں، اور ساتھ میں جب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ میرے والد کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، تو یقین جانیں وہ لمحہ جیسے آپ کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، مطلب جن کے ساتھ آپ آیا کرتے تھے یہاں پر، آج آپ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے یہاں موجود ہیں، تو ایک لمحے کو لگتا ہے آپ کا دل ڈوب گیا، یا آپ کا دل کو
کچھ ہو گیا، لیکن پھر اللہ ہی آپ کو صبر دیتا ہے، اللہ ہی آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ ان کے ساتھ ہر سفر میں ہمیشہ ساتھ رہی ہوں۔ کوئی ایک ایسا سفر، شاید ایک عمرہ ان کا ایسا گزرا ہے اور حج ایسا گزرا ہے جس میں ان کے ساتھ نہیں تھی، باقی میں ہمیشہ ان کے ساتھ تھی۔ اور وہ ایک عمرہ بھی اس طرح اکیلے گزر گیا کہ وہ بنا بتائے آ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ذکر کریں گے اور میں ان کے پیچھے لازمی لگوں گی، تو وہ تب بس اس پر اکیلے آئے۔ اور 2007 میں جب انہوں نے حج کیا تب وہ یہاں اکیلے آئے، ورنہ ہر سفر میں میں ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ اور ظاہر سی بات ہے میں انہیں تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، دیر دیر سے آتی تھی۔ یعنی اگر 4 بجے آنا ہے، 4 بجے سب کو ہوٹل پہنچنا ہے، اور ہمیں ٹریولنگ اگر کرنی ہے، مکے جانا ہے یا مکے سے مدینے آنا ہے یا جدہ جانا ہے، تو سب 4 بجے پہنچ رہے ہیں اور میں پہنچ رہی ہوں 7 بجے، تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ پھر سب ظاہر سی بات ہے اور لوگ بھی بہت پریشان ہوتے تھے کہ میں بس حرم جا کے بھول جاتی تھی مجھے واپس بھی آنا ہے، تو وہ اسی وجہ سے نا وہ رہتے تھے کہ یہ بس یہ تنگ بہت کرتی ہے تو میں اس کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ تو 2016 میں انہوں نے اپنا الگ اکیلے آنے کا پلان کیا کہ خاموشی سے سارا کرنے لگے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے لگ گئی اور میں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، اور وہ بھی ضد پہ اڑ گئے کہ نہیں میں نہیں لے کے جاؤں گا، پاسپورٹ پھاڑ دوں گا لیکن میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ اچھا ویسے مجھے غصہ آتا ہے تو میں کھانا پینا نہیں چھوڑتی، لیکن اس معاملے میں میری بھوک ووک سب مر جاتی ہے۔ مطلب میرے لیے ایک اذیت ناک وہ لمحہ ہوتا ہے کہ میرے بغیر جا رہے ہیں یا میں نہیں جا سکوں، یہ مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا اور میں بس اپنے کمرے میں لیٹی رہتی، سوئی رہتی، اور بس نہ کھانا پینا نہ کسی سے بات چیت۔ تو والد تھے، ظاہر سی بات ہے اولاد کو ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لاکھ کوئی دنیا دعویٰ کرے کہ وہ ہمیں ہمارے والدین سے زیادہ جانتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تڑپ، آپ کا دل، آپ کی تکلیف، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات آپ کے والدین سے زیادہ کوئی بہتر طریقے سے نہیں جان سکتا۔ تو بس 2 ہی دن گزرے ہوں گے، وہ میرے پاس آئے، آ کے بیٹھے، ہاتھ پکڑا پیار سے اور کہنے لگے پاسپورٹ نکال کے رکھنا، صبح دینا ہے۔ تو بس آپ سب لوگ کے جتنے بھی میسیجز ہیں وہ سارے میرے پاس موجود ہیں۔ جب میں حرم میں ہوتی ہوں تو میں ان کو یاد کر لیتی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سے وہ کام کروائے جو ان کی قبر کو کشادگی میں مدد دے، جو ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، جو ان کے اعمال میں اضافہ کرے، اور اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی ان تک یہ احساس پہنچے کہ پیچھے رہ جانے والی ان کی اولاد ان کے لیے کیا کیا نیک عمل کر رہی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ہوا تھا ان کو، کیا وہ بیمار تھے، کیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اتنے ٹائم بعد بھی مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں وہ اتنے سارے میسیجز کا جواب دیتی یا ہر اس کال کو اٹینڈ کرتی جو تعزیت کے ساتھ ساتھ اس سوال کے لیے تھی کہ انہیں ہوا کیا تھا، کیونکہ آپ شاید اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ بولنا نہیں چاہتے، آپ کے لیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ کا پیارا آپ سے جدا ہو گیا ہے، آپ کا پیارا آپ سے دور جا چکا ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرے والد کبھی بھی نہ بیمار ہوئے، نہ ان کی کوئی ایسی میڈیسنز وغیرہ چلتی تھیں۔ عمر کے ساتھ جو ہلکی پھلکی آپ میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، کبھی کبھار، وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ مستقل بنیادوں پر آپ کو دوائیں کھانی پڑ رہی ہیں۔ بہت فٹ ماشاء اللہ۔ اور جس رات وہ گئے اس رات وہ نواب شاہ سے واپس آئے تھے، وہاں میٹنگز کی تھی، پورے ہفتے سے وہ ٹورز پہ تھے، لاہور گئے ہوئے تھے، گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، ٹریولنگ کر رہے تھے، لوگوں سے ملنا ملانا کر رہے تھے۔ اور ٹھیک 1 ہفتے پہلے میں حیدرآباد گئی تھی ان کی اینیورسری پہ، امی پاپا کی اینیورسری تھی وہ منانے۔ تو آپ تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتے، بہت سے لوگ جنہیں اب بھی پتہ چل رہا ہے تو وہ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک بندے کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، سنا ہی نہیں کہ وہ بیمار ہے یا وہ بیمار رہ چکے ہوں۔ وہ بالکل چلتے پھرتے ماشاءاللہ بالکل فٹ اس دنیا سے گئے، اور اس بات پر میں نے یہاں آ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں نا تکلیف میں شکر ادا کرنا، شاید یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آ کے سب سے پہلے شکر کے نوافل ادا کیے، اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے والد کو بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی تکلیف کے، کسی اذیت کے، بغیر کوئی آزمائش دیے اس دنیا سے
تو نے انہیں بلا لیا اور میں اس پر تیری شکر گزار ہوں۔ وہ الگ بات ہے آنکھیں رو رہی تھیں، دل رو رہا تھا، لیکن میری زبان شکر سے لبریز تھی کہ نہیں، خدا نہ خواستہ وہ کسی کے محتاج ہو جاتے یا وہ بیڈ ریڈن ہو جاتے یا ہاسپٹلائزڈ ہو جاتے تو وہ کتنا پینفل ہوتا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چلتے پھرتے آسانی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ رکھے، یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ یہ گلاس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید آپ کو پلین لگ رہا ہوگا، لیکن اس میں ہلکا سا ڈیزائن ہے، اور جب 2007 میں پاپا حج پہ آئے تھے تو وہ یہاں سے انہوں نے یہ گلاس لیے تھے اور یہ مجھے دیے تھے، یہ میرے لیے رکھے تو ظاہر شادی میری نہیں ہوئی تھی تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ہیں، اور یہ واقعی میرے ہی پاس ہیں، اور یہ واپس مدینے آئے ہیں اور یہاں میرے استعمال میں ہے، میں پانی اسی میں یہاں پر پیتی ہوں۔ اس رات بس ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں وامٹنگ ہوئی، ان کا دل گھبرایا، اور انہوں نے میرے چھوٹے بردر ان لاء کو کال کی، وہ گھر سے قریب رہتے ہیں، باقی ہم بہنیں شادی ہو کے کراچی ہیں، بس وہ ایک بہن حیدرآباد رہتی ہے گھر سے پاس، اسے کال کی کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، گھر سے اپنے پیروں پہ گئے کہ بس دوا لے کے آ رہا ہوں، لیکن بس ان کو جانا تھا، وہ ان کا سفر تھا۔ 4:45 بجے جب میرے پاس کال آئی کراچی اور امی نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس وہ ایک ٹائم تھا 5 سے 6 کالز کا، امی سے بات ہوئی، بہنوئی سے بات ہوئی، بہن سے بات ہوئی، پھر امی سے بات ہوئی، اور اس 4-5 کالز کے سیکنڈز کے درمیان، منٹوں کے درمیان وہ اپنے آخری سفر پہ چلے گئے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ میں پاس نہیں تھی، میں کراچی تھی، میں دیکھ نہیں رہی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، میں زیادہ کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، بس یہی سن رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اچھا تم لوگ آ جاؤ، تم بہنیں، ہم تینوں بہنیں کراچی سے آ جائیں، ہم بس یہی سن رہے تھے اور ایک دوسرے کو کالز کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں کراچی سے حیدرآباد بنا بتائے آ جایا کرتی تھی، اب اماں کے چلی جاتی تھی، آپ نے دیکھے ہوں گے اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں ولاگز میں تو آپ نے اماں کے کافی ولاگز دیکھے ہوں گے، تو میں اکثر اماں کے پاس چلی جاتی تھی اور گھر پہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں حیدرآباد آئی ہوں، تو میرے والد صبح ہی صبح اماں کے پاس، اماں کے گھر پہنچ جاتے تھے، اور میں سامنے روم میں لیٹی ہوئی، مطلب سوئی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ وہیں سے آواز لگاتے تھے، شیر خان مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ تھا شیر خان آیا ہوا ہے، میں شیر خان سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جب انہیں میرا پتا ہوتا تھا کہ میں حیدرآباد آ چکی ہوں یا حیدرآباد میں ہوں، بالکل وہی معاملہ تھا کہ میں دور تھی، میں انہیں دیکھ نہیں رہی تھی، میں کچھ سچویشن کو ٹھیک سے جان نہیں رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ دنیا میں ہی تھے اور ان کے جانے میں بس چند منٹ باقی تھے، اور میں سب سے کہہ رہی تھی پاپا جا چکے ہیں۔ اس پورے ہفتے سے اندر سے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اس پورے ہفتے دل اندر سے کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں حیدرآباد میں ہی تھی ویکینڈ پہ جب وہ لاہور کے لیے گئے، اور بس میرے اندر سے دل پریشان تھا کہ بس یہ خیریت سے واپس آ جائے، اللہ نہ کرے راستے میں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے مینج کریں گے، اور میں اپنے ذہن کو جھٹک رہی تھی کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، چلے کوئی بیمار ہے تو آپ اس طرح سوچتے ہیں، لیکن میری ان سوچوں کو میں روک نہیں پا رہی تھی۔ ان کے جانے سے 2 دن پہلے میرا دل بہت بے چین تھا، میں اپنے گھر میں دوسرے روم میں جا کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی، مجھے ایک دم سے لگا جیسے مجھے پاپا نے آواز دی ہے، میں نے اس طرح کر کے سامنے دیکھا تو میرا موبائل بیپ ہوا، میں نے موبائل چیک کیا تو اس میں پاپا کا میسج، تو میرے دل میں آیا کہ اللہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ مجھے ایک دم فیل ہوا جیسے پاپا نے آواز دی اور یہاں میسج آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی رات بھی میرا دل بے چین رہا، میں جا کے دوسرے روم میں لیٹ گئی اور میرے دل میں یہ خیال آئے جا رہا، اور اس کو میں استغفار پڑھ کے جھٹک رہی کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے والدین کے لیے ایسی بات سوچ رہی ہوں، مجھے کیوں میرے والد کے لیے ایسی بات ذہن میں آ رہی ہے، بس میری اس پر پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف کرنا، کہ میرا دل اندر سے سوچ رہا کہ کیسا لگتا ہوگا جب کوئی آپ کا اپنا، آپ کا پیارا آپ سے جدا ہوتا ہے، یا کیسا فیل ہوتا ہوگا جب آپ کسی مردہ جسم کو ہاتھ لگاتے ہوں گے، وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہوں گی، سنا ہی سنا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کیسا لگتا ہوگا، اور یہ سوچتے سوچتے بس ذہن میں پپا کا خیال
اور میں اپنے آپ کو ملامت کر رہی، توبہ کر رہی، اللہ سے معافی مانگ رہی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے میری سوچوں پر نہ پکڑنا، کہ میرے یہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ سوچیں مجھے آ رہی ہیں، اور میں نہیں جانتی تھی کہ بس ایک رات اور گزرنی ہے اور اس کے بعد ان کو چلے جانا ہے۔ یہ ان کی نیکیاں ہیں کہ ہم انہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہاں اس جگہ موجود ہیں، یا ان کے لیے کچھ بھی اگر اچھا کر رہے ہیں تو یہ سب ان کی نیکیاں ہیں۔ وہ بہت خوش نصیب کہ اس دور میں، ان مشکل وقتوں میں، ان حالات میں انہوں نے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے نمٹائیں، چاروں کو رخصت کیا۔ کسی ایک کی شادی کرتے ہوئے ان کے اوپر 1 روپے کا قرض نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اکیلے کفیل تھے گھر کے، لیکن کسی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے ان پر کوئی قرضہ نہیں تھا، کسی سے قرض نہیں لینا پڑا شادیاں کرتے ہوئے۔ اور ان کے جانے کے بعد میری امی کے لیے یا پیچھے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، وہ اتنا کر کے گئے ہیں کہ پیچھے ہم سب سکون سے بیٹھے ہیں، اور ہم اسی سکون سے اپنے میکے جاتے ہیں، اپنی امی کے جاتے ہیں، جیسے ہم پپا کی زندگی میں جاتے تھے۔ تو یہ بہت بہت بڑا کام ہے، یہ ان پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں تو پھر میری زبان سے صرف شکر نکلتا ہے کہ وہ اپنا کوئی کام ادھورا چھوڑ کے نہیں گئے، وہ ہمیں کسی کا محتاج بنا کے نہیں گئے۔ بس یہ دکھ ہے کہ وہ کرتے کرتے بس چلے گئے، وہ اپنے لیے نہیں جی سکے، اپنے لیے انہوں نے وقت نہیں نکالا، بس ہمارا سوچتے رہے، ہمارا کرتے رہے، اور اپنے آخری سفر پہ چلے گئے۔ بہت خوش نصیب تھے کہ ان کے داماد ان کے بیٹوں کی طرح کھڑے رہے ان کا ہر کام کرنے کے لیے، کہ لوگ اب تک واہ واہ کرتے ہیں، اب تک تعریف کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد، ہر چیز کی، ہر عمل کی۔ الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے ہر معاملے میں وہ کم ہے۔ بس میری چلتے پھرتے یہی دعا، اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کہ آپ میرے والد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم سب میں سے جس کی والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، دونوں نہیں ہے یا کوئی ایک ان سے جدا ہو چکا ہے، ان سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، بہت ہی خوبصورت صبر عطا فرمائے، ایسا صبر جو آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے، آپ کے دل کو سکون دے دے، اور آپ کو اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، کہ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا تحفہ ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری دادی کو، میری اماں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ماں کا دکھ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ میں اماں سے کال پہ بات نہیں کرتی اس ڈر سے، اس تکلیف سے کہ میں جب انہیں فون کرتی ہوں وہ رو رہی ہوتی ہیں، اور پھر مجھ سے ان کو روتے ہوئے سنا نہیں جاتا۔ آپ میری اماں کے لیے بہت دعا کیجیے گا دل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، صبر دے۔ ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اماں پاپا بہت خوش نصیب تھے کہ آپ پیچھے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور ماں کی دعا ضرور لگتی ہے، تو وہ تو خوش نصیب ہیں کہ پیچھے آپ ان کو دعا کرنے کے لیے ہیں، اور وہ خوش نصیب تھے کہ وہ اتنے سکون سے دنیا سے گئے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی آزمائش کے۔ تو پھر ان کے دل کو بھی حوصلہ آتا ہے، لیکن ماں تو پھر ماں ہے۔ تو آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر سلامت رکھے، ان کو صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے۔ جس کا جو وقت ہے وہ اس وقت پہ چلا جاتا ہے، اور یہ میں کہتی ہوں یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ پیروں کے ساتھ چلتے پھرتے بنا کسی محتاجی کے اپنا آخری سفر طے کریں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے گا تو میرا ساتھ آپ کے ساتھ قائم رہے گا، اور مجھے موقع لگا تو روضہ مبارک سے میں لائیو سیشن کر کے آپ سب کا سلام آپ ہی کی زبانی وہاں پر پہنچاؤں گی۔ اپنا رکھے گا بے حد خیال۔ یہاں تہجد کا وقت ہونے والا ہے، تہجد کی اذان باقاعدہ دی جاتی ہے۔ آپ سے ملیں گے پھر کبھی اسی شہر سے، زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔